جوانوں میں اگر یہ صلاحیت ہے، تربیت ہوئی ہے، تو ان کے اندر یہ دل پذیر آرزو پیدا ہونی چاہیے. یہ آرزو کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. جا بجاری زیارت ناموں میں ہمیں اہل بیت اطہار نے یہ سکھایا ہے کہ یہ آرزو کیا کریں اور دل میں یہ آرزو رکھا کریں. یہ ایک دل پذیر اور شیرین آرزو ہوتی ہے نوجوانان صالح کے لیے. یہ ہمیں سکھایا ہے. تو شہادت کو کامیابی اور سعادت سمجھنا اور شہادت کو پانے کی آرزو رکھنا یعنی سید الشہداء آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے. یعنی اس جوان کی روح ہم آہنگ ہے آقا عبداللہ حسین کے ساتھ. وہ بھی شہادت طلب تھے، یہ بھی شہادت طلب ہے. وہ بھی اب اسی راہ میں جان دے چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں. یہ جوان بھی آج اسی راہ میں جان دینا چاہتے ہیں. یہ ہم آہنگی، یہ ہمسوئی، یہ ہم رنگی، یہ بہت ہی مہم ہے. یہ یعنی سمجھو کہ آپ ٹھیک سعادت کی راہ پر گامزن ہیں. اگر کسی جوان نے اپنے اندر، اگرچہ مجھے معلوم ہے بعض جوانوں کے اندر یہ آرزو موجود ہے، اگرچہ وہ اظہار نہیں کرتے، بعض اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم اس راہ میں مرنا چاہتے ہیں. بہت سارے جوانوں میں آرزو پیدا ہونی چاہیے اور اس مقصد کے لیے کہ یہ آرزو پیدا ہو جائے آپ کو دعا کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے. تو یہ آرزو زیارت ناموں میں ہمیں سکھائی گئی ہے. تو زیارت نامے اہل بیت اطہار نے بیان کیے ہیں ہمارے لیے. اور پھر راوی کو امام سمجھاتے ہیں کہ اس طرح سے کہو، اس طرح سے کہو، اس طرح سے سکھاتے ہیں. جس طرح اسکول میں معلم بچے کو پڑھاتا ہے، اسی طرح ائمہ معصومین ہمیں سکھاتا ہے. زیارت ناموں میں کبھی سکھایا کس طرح بیان کرو. مثلا یہی جو عام ہمارے پاس موجود ہے کتاب مفاتیح الجنان، جو کہ عبادتوں کے حوالے سے اور اذکار کے حوالے سے اور ایام میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی یادآوری کے حوالے سے نہایت ہی مفید اور متین کتاب ہے، مستند ہے. اور اس سے بھی زیادہ مستند جو مفاتیح نوین ہے حضرت عید اللہ مکارم شیرازی نے اسی مفاتیح الجنان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، جس میں تمام حوالہ جات کو بھی انہوں نے درج کیا کہ کس کتاب میں کون سی دعا موجود ہے. مستند ہے. اسی کتاب میں آغا امام جعفر الصادق علیہ السلام زائر کو سکھاتا ہے. یہ پہلی زیارت ہے آقا امام حسین کی. چند زیارتیں ہیں مفاتیح الجنان میں، اس میں پہلی زیارت آقا امام حسین کے باب میں، ان کی زیارت کے باب میں، وہاں زائر سے آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان فرماتا ہے کہ جب تم آقا عبداللہ حسین کی زیارت کر چکو اور فارغ ہو چکے تو پھر گنج شہیدان کی طرف رخ کریں اور شہداء سے مخاطب ہو کر کہیں، باقی شہداء سے کی. اور یہ بھی عجیب ہے، ایک مرتبہ نہیں 3 سلام دیے اس زیارت. اگر کسی نے پڑھا ہو تو پتا کہ اس طرح سے کہیں 3 بار سلام کہو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. 3 دفعہ سلام کریں اور اس کے بعد 3 دفعہ یہ کہیں فزتم واللہ، فزتم واللہ، فزتم واللہ، قسم بخدا تم لوگ کامیاب ہو گئے. یہ تکرار یہ تکرار یعنی اس قدر یہ عمل جو ہے مہم ہے اور اس قدر ان کی شہادت یقینی، حتمی اور جو ہے مقبول ہے کہ آپ 3 دفعہ دہراتے ہیں کہ ایک شک نہیں ہے مجھے. لہذا میں بار بار کہتا ہوں فزتم واللہ، قسم بخدا تم لوگ کامیاب ہو چکے ہو. ظاہر کو سمجھا رہے آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر 3 دفعہ یہ کہنے کے بعد 3 دفعہ سلام اور 3 دفعہ یہ کہنے کے بعد کہ آپ لوگ کامیاب ہو چکے ہو، یہ آرزو کر لو یہ کہ فلیت انی معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بہت عظیم کامیابی حاصل کر لیتا.
لیتا آرزو کے لیے ہے، فلیتا پس کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی. یہ آرزو، یہ دل پذیر آرزو، یہ شیرین تمنا انسان کے دل میں، یہ سکھایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس طرح سے وہاں پہ آرزو کا اظہار کرو. فلیت انی معکم فافوز فوزا عظیما، ایک کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا. ایک ظاہر کو اس باب میں سچا ہونا چاہیے، اس میں صداقت ہونی چاہیے کہ وہ دل سے بامعنی انشاء کریں، ایجاد معنی کریں، انشاء ہونا چاہیے، نہ کہ قراءت کافی نہیں ہے. قراءت پڑھنا ہوتا ہے. کسی کتاب میں لکھا ہوگا کہ مثلا جس لکھنے والے نے لکھا آپ اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو اس کے معنی مفہوم سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، وہ کسی اور کی طرف سے ہے. ایک دفعہ آپ پڑھتے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے استاد نے شاگرد سے کہا کہ مجھے پانی پلا، وہ آپ نے قصہ، اس کو کہتے ہیں قراءت ہے. ایک مرتبہ آپ استاد ہیں، آپ اپنے شاگرد سے طلب کرتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، یہ انشاء ہے، یہ قراءت نہیں ہے. ہم لوگ زیارت ناموں میں قراءت کرتے ہیں، انشاء نہیں ہے، یعنی ایجاد معنی نہیں ہے، یعنی معافی ضمیر کا اظہار نہیں ہے. انشاء یہ ہے کہ جو آپ کے اندر ہے آپ اسے بیان کریں، یعنی اس معنی کو، شہادت طلبی کے مفہوم کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس آرزو کو ایجاد کریں، اور پھر شہدائے کربلا سے مخاطب ہو کر آپ کہیں کہ یا لیتنی یا فلیت انی معکم، کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. انشاء کریں اور کہیں کہ تمہیں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یہ آرزو کریں. اسی طرح کی عبارتیں کئی اور زیارت اسی میں بھاتی الجنان میں موجود ہیں، البتہ دوسری کتابوں میں بھی. ایسی آرزوؤں کا جلوہ کسی بھی زمانے میں آشکار ہو سکتا ہے، آج بھی آشکار ہو سکتا ہے. آج بھی اگرچہ ہزاروں جوان موجود ہیں جن میں یہ آرزو جلوگر ہے، وہ موت کے لیے بے قرار ہیں، جیسا کہ دفاع حرم میں آپ دیکھتے ہیں جوانوں کو، دفاع وطن میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جوانوں کو کہ شہادت کی آرزو لے کر جو ہیں ملک اور قوم کے دفاع کے لیے آگے جاتے ہیں، اور جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر دفاع حرم کے لیے آگے نکل جاتے ہیں. افراد کی اگرچہ کمی نہیں ہے، لیکن شاید آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے اس سے بہتر افراد چاہیے، اس سے بہتر آپ کی تربیت ہونی چاہیے.